ہولناک سیلاب سے خوفناک تباہی، ملک بھر میں 20 خرب روپے سے زائد کا نقصان۔ پاکستان اور اقوام متحدہ کی سیلاب متاثرین کے لیے 35 ارب روپے امداد کی اپیل۔ وزارت خارجہ کے مطابق بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے لیے 1 گھنٹے میں 1 خرب 30 ارب روپے جمع کر لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ سے اظہار تشکر، کہا سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل پر شکر گزار ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا سوات کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، کالام اور کمراٹ سے ریسکیو کیے گئے افراد سے ملے۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں نے مدد کرنے پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ آرمی چیف نے کالام، بحرین، خوزخیلہ اور مٹم میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا فضائی جائزہ لیا۔ پاک فوج کی امدادی کارروائیوں کا بھی معائنہ۔ آرمی چیف نے بروقت کارروائی اور قیمتی جانیں بچانے پر پشاور کور کو سراہا۔ عمران خان کی خاتون جج سے متعلق الفاظ واپس لینے کی پیشکش، جواب اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دیا۔ کہا ججز کے احساسات کو مجروح کرنے پر یقین نہیں رکھتے، الفاظ غیر مناسب تھے تو واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ عدالت تقریر کا سیاق و سباق کے ساتھ جائزہ لے۔ عمران خان کی توہین عدالت کا شو کاز واپس لینے کی استدعا، دہشت گردی کا مقدمہ خارج کرنے کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ بلاول بھٹو نے کہا خیبر پختونخوا میں سیلاب میں پھنسے افراد مدد کو پکارتے رہے۔ صوبائی حکومت کے ہیلی کاپٹر عمران خان کی جلسہ گاہ خشک کرتے رہے۔ جلسہ کھیلنے والے کھیلتے رہیں۔ ہماری ترجیح سیلاب متاثرین کی بحالی ہے۔ یہ سیاست نہیں، عوام کی مدد کرنے کا وقت ہے۔ جہاں جہاں متاثرین ہیں وفاقی حکومت مدد کرے گی۔ دریائے سندھ کے کنارے آباد بستیاں شدید خطرے میں۔ سندھ کے ضلع دادو کے 40 سے زائد دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ تحصیل میہر، جوہی، خیرپور، ناتھن شاہ کا دادو اور دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ جوہی لنک سڑک زیر آب آ گئی۔ سڑک پر 2 سے 3 فٹ پانی جمع۔ حفاظتی بندوں پر بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے کا دباؤ بڑھنے لگا۔ کوئٹہ، جعفر آباد، ہرنائی سمیت بلوچستان بھر میں سیلاب کے بعد المناک داستانیں۔ ہزاروں مکان گر گئے، لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، مال مویشی پانی کی نظر ہو گئے۔ کوہلو میں ہزاروں افراد حکومتی امداد کے منتظر۔ قلعہ سیف اللہ، موسیٰ خیل، بارکھان، ڈیرہ بگٹی میں بھی تباہی ہی تباہی۔ سبی میں قائم عارضی پناہ گاہوں میں سہولیات کی عدم فراہمی۔ سیلاب متاثرین مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا پاکستان شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے۔ سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ 72 اضلاع میں 3 کروڑ افراد کو سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ مواصلاتی نظام اور فصلیں برباد ہو گئیں اور معیشت کو شدید نقصان پہنچا۔ متاثرین کے لیے خوراک اور چھت کی فراہمی بڑا چیلنج ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو ہنگامی بنیادوں پر امداد کی ضرورت ہے۔ اینٹونیو گوتریس کی اقوام متحدہ کے رکن ممالک سے پاکستان کی امداد کی اپیل، کہا مہاجرین کی میزبانی کرنے والے ملک کو درپیش مشکلات پر دل رنجیدہ ہے۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، انفراسٹرکچر ملیا میٹ ہو گیا، لوگوں کے خواب چکنا چور اور امیدیں دم توڑ گئیں۔ متاثرین کی بحالی کے لیے فوری امداد کی ضرورت ہے۔ IMF پروگرام منظور، پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے اسٹاف لیول معاہدے کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق گورننس اور حکومتی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ کمزور طبقے کے لیے سماجی پروگرام جاری رکھے جائیں۔ پروگرام جون 2023 تک جاری رہے گا۔ قرض کی رقم رواں ہفتے ملنے کا امکان۔ ملک بھر میں تباہ کن سیلاب، مزید 75 زندگیاں نگل گیا۔ مجموعی اموات 1136 تک پہنچ گئیں۔ NDMA کے مطابق 10 لاکھ سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا، 7 لاکھ مویشی ہلاک ہوئے۔ ملک بھر میں ہزاروں کلومیٹر سڑکیں متاثر، فصلیں تباہ ہونے سے کسانوں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ حیدرآباد، کشمور، شہداد کوٹ، دادو سمیت سندھ بھر میں تباہی کے مناظر۔ مٹیاری کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بدین اور ٹھٹھا میں پڑنے والے شگافوں سے صورتحال تشویشناک۔ شکارپور میں مسلسل 8 روز سے بارش سے سڑکیں اور گلیاں ڈوب گئیں۔ تنگوانی میں چھتیں گرنے کے 2 واقعات میں 2 افراد جاں بحق۔ ڈگری میں 100 سے زائد گھر پانی میں بہہ گئے۔
ڈیرہ غازی خان، راجنپور اور تونسا سمیت جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ ڈیرہ غازی خان میں تونسا بیراج کے مقام پر دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب، کچے کی کئی بستیاں زیر آب آ گئیں۔ بستی بھائی کے مقام پر آبادی کے زیر آب آنے کا خطرہ، متاثرہ علاقوں سے لوگوں کی نقل مکانی۔ تونسا کی سینکڑوں بستیاں سیلابی پانی میں ڈوب گئیں۔ کوہ سلیمان میں خوراک اور ادویات کی شدید قلت، متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی امداد کے منتظر۔ کالام میں سیلاب تباہی کے کئی نشان چھوڑ گیا، ہوٹل، مارکیٹوں اور گھروں سمیت عمارتیں کھنڈرات میں بدل گئیں، زمینی رابطہ بحال نہ ہو سکا، سبزیاں اور پھل ایک ہی جگہ پڑے رہنے سے خراب ہونے لگے، شہریوں کا زمینی رابطہ بحال کرنے کا مطالبہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا خیبر پختونخوا سے زیادہ مسائل سندھ اور بلوچستان میں ہیں۔ سندھ میں 4 فٹ پانی کھڑا ہے، بلوچستان میں پورے کے پورے گاؤں صفائی ہستی سے مٹ گئے، متاثرین کو بنے بنائے گھر دیں گے، مستقبل میں متاثرین کے لیے خیموں کا مسئلہ ہوگا، بیرون ملک سے ٹینٹ منگوانے کی کوشش کر رہے ہیں، دوست ممالک نے کبھی پاکستان کو مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑا، آئندہ بھی ساتھ دیں گے۔ کوہلو میں بارشوں اور سیلاب سے سینکڑوں کچے مکانات تباہ ہو گئے، کئی بستیاں صفائی ہستی سے مٹ گئیں، علاقہ مکین زندگی بھر کی جمع پونجی پانی میں بہہ جانے سے پریشان، ضلع بھر میں درجن سے زائد سڑکیں بہہ گئیں، علاقے کا ضلعی ہیڈ کوارٹر سے زمینی رابطہ منقطع۔ کوٹ ڈی جی میں سیم نالا اوور فلو ہونے سے سینکڑوں دیہات زیر آب آ گئے، پانی کا تیز بہاؤ 80 فٹ تک مہران ہائی وے کو بہا لے گیا، سیلاب کے باعث سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع، پانی تیزی سے شہر کی جانب بڑھنے لگا، لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ جیکب آباد کی تحصیل گڑھی خیرو میں سیم نالا ٹوٹ گیا، مزید 50 دیہات زیر آب آ گئے، گوٹ نوشہرہ، در محمد، شریف جمالی، شیر خان جمالی اور نواب جمالی کے علاقے متاثر، شہر میں 2 ہفتوں سے بجلی بند، مواصلاتی نظام درہم برہم، شہری شدید مشکل میں۔ سوات کے بعد چترال سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر، وادی گولین میں درجنوں گھر سیلابی ریلے میں بہہ گئے، 2 اسکولوں کو بھی نقصان پہنچا، 3 چھوٹے بجلی گھر تباہ، مواصلاتی نظام معطل، سڑکیں اور رابطہ پل بھی ٹوٹ گئے، 1.5 ارب روپے سے زائد کا انفراسٹرکچر تباہ۔ $1 220 12 پیسے کا ہو گیا، روپے کی قدر میں بہتری، انٹر بینک میں $1 سستا، سٹاک مارکیٹ میں مندی، 100 انڈیکس میں 309 پوائنٹس کی کمی۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، 1 تولہ سونا 5100 روپے سستا، قیمت 1,40,500 روپے ہو گئی۔ پاکستان کے لیے IMF قرض پروگرام $6 ارب سے بڑھا کر $6.5 ارب کر دیا گیا، اعلامیے کے مطابق پاکستان کو معاشی چیلنجز درپیش ہیں، پاکستان کو توانائی کے نقصانات کم کرنا ہوں گے، ٹیکس آمدنی بڑھانا ہوگی، پیٹرول اور بجلی پر سبسڈی، یوکرین جنگ اور کرنٹ اکاؤنٹ سے پاکستانی روپے زر مبادلہ پر دباؤ پڑا، بجٹ پر عمل درآمد ترجیح ہونی چاہیے، روپے کی قیمت مارکیٹ کے مطابق طے کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا IMF پروگرام کی بحالی سے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا، پروگرام ہماری معیشت کو نئی سمت دینے کے راستے کا تعین کرتا ہے، پاکستان کو خود کفیل بنانے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنا ہوگی، اصلاحات کے ذریعے ہی معاشی بحران سے ملک کو نکال سکتے ہیں، دعا ہے یہ IMF کا آخری پروگرام ہو۔ عمران خان نے کہا 30 سال 2 خاندان اقتدار میں رہے، دونوں خاندانوں نے صرف اپنی جائیدادیں بنائیں، ہم اقتدار میں آئے تو اپوزیشن نے پہلے روز سے ہی حکومت گرانے کی کوشش شروع کر دی، ملک اس وقت تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک سیاسی صورتحال بہتر نہ ہو، اب حکومت میں آنے سے پہلے بہتر تیاری کرنا پڑے گی۔ صدر کاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے کہا ملکی مفادات کے خلاف بات کرنے اور لکھنے والوں کو سخت سزا دینی چاہیے، ایسے لوگوں کو قوم بھی معاف نہیں کرے گی، تمام پارٹیاں اختلافات بھلا کر سیلاب زدگان کی مدد کریں۔ ٹماٹر کی ٹرپل سینچری، پیاز 400 روپے کلو تک بکنے لگا، کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں سبزیوں کی قیمتوں نے شہریوں کی چیخیں نکلوا دی، ادرک، لہسن، دھنیا، پودینہ کی قیمتوں میں بھی 200% تک اضافہ، دکانداروں نے سیلاب کو قیمتوں میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا۔
بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، فیول ایڈجسٹمنٹ کی معافی تمام صارفین کے لیے ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فیصلہ سنا دیا، حکومت نے 200 یونٹ تک حد مقرر کر رکھی ہے۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور سمیت بیشتر شہروں میں لوڈ شیڈنگ ختم نہ ہو سکی۔ پشاور میں سب سے زیادہ 12 سے 18 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ۔ لاہور میں 2 گھنٹے بجلی بندش۔ فیصل آباد، گجرانوالہ، ملتان اور حیدرآباد میں بھی لوڈ شیڈنگ جوں کی توں۔